السلام علیکم دوستوں دنیا بھر سے 5 ایسے ایڈورٹائزمنٹ جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، کئی ملکوں میں بل بورڈز پر ایڈورٹائزمنٹ کرنا اب پرانی بات ہو چکی ہے، کیونکہ 2011 میں سویڈن میں میکڈونلڈ نے اپنا انوکھا ایڈورٹائزمنٹ بنایا۔ وہ واقعی میں قابل تعریف ہے۔ سویڈن میں میکڈونلڈ نے اپنے ایک ریسٹورنٹ کی بلڈنگ پر ایک بہت بڑی سکرین لگا دی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا خاص بات ہے، کیونکہ ایسا تو ہر جگہ ہو رہا ہے۔ تو سن لیں کہ اس سکرین پر ایک ویب سائٹ تھی، اس کا نام pickandpay.se تھا، جس پر آپ رجسٹر کر کے پنگ پونگ گیم کو ایک بڑی سی سکرین پر کھیل سکتے ہیں۔ لیکن گیم شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس ویب سائٹ سے کچھ نہ کچھ آرڈر کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک برگر آرڈر کیا ہے اور آپ کے مقابلے میں جو گیم کھیل رہا ہو اس نے کچھ اور آرڈر کیا ہو، اور دونوں نے اس گیم میں اگر بال کو 30 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر لیا، تو جو کچھ آپ نے آرڈر کیا ہے تو وہ بالکل فری میں ملے گا۔ نمبر 4، 2006 میں سویڈن میں ہی ایک ایڈورٹائزمنٹ کمپنی جس کا نام اینیمل کریٹیو ایجنسی ہے، اس کمپنی نے ری بک کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کمپین شروع کی۔ اس کمپنی نے ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے شوکیس سویڈن کی ایک سٹریٹ پر رکھا جس میں ری بک کے جوتے موجود تھے۔ لیکن یہ شوکیس کوئی عام شوکیس نہیں تھا، کیونکہ اس شوکیس میں ایسے سینسر لگے ہوئے تھے جو آپ کے دوڑنے کی سپیڈ کو ماپتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس شوکیس کے پاس سے 17 کلومیٹر کی سپیڈ سے دوڑتا ہوا نکل گیا، اسے ری بک کے نئے جوتے بالکل فری میں ملتے ہیں۔ نمبر 3، ڈیلبی نام کی ایک ایڈورٹائزمنٹ کمپنی نے 2013 میں برٹش ایئر لائن کے لیے کچھ ایسا انوکھا ایڈورٹائزمنٹ بنایا جو کسی جادو سے کم نہیں تھا۔ اس ایڈورٹائزمنٹ میں خاص بات یہ تھی کہ جب بھی اس بڑی سکرین کے اوپر سے برٹش ایئر لائن کا کوئی جہاز جاتا تو بچہ اپنے آپ اوپر آسمان کی طرف منہ کر کے چلنے لگتا اور اپنے ہاتھوں سے اس جہاز کو لوگوں کو دکھانے لگتا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس بل بورڈ کے اوپر سے جو جہاز جا رہے تھے ان کے فلائٹ نمبر اور کہاں سے اس جہاز نے اڑان بھری ہے، یہ سب اس بل بورڈ پر دکھایا جاتا۔ نمبر 2، اب ذرا اس ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھیے جس میں ایک یونیک بل بورڈ کاسمیٹکس کمپنی کے لیے بنایا گیا، جس میں ایک خوشنما چہرہ سٹیکر سے بنا ایک روکھے چہرے کے اندر چھپا دیا گیا۔ جیسے جیسے لوگ ان سٹیکرز کو نکالتے گئے ویسے ویسے ایک الگ چہرہ لوگوں کو دکھتا گیا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کیا دکھانا چاہتی ہے۔ پتہ نہیں اصل زندگی میں یہ کریم اتنی کارگر ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، جو ایڈورٹائزمنٹ اب تک ہم نے آپ کو بتائے وہ الگ تھے، لیکن اب جو ایڈورٹائزمنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ان سب کا باپ ہے، کیونکہ اس ایڈورٹائزمنٹ میں کمپنی کے 20 کروڑ داؤ پر لگے تھے۔ وینیکور کی ایک کمپنی ہے جو ایسے گلاس بناتی ہے جن کو توڑنا ناممکن ہے۔ اب ان گلاسز کا ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے اس کمپنی نے وینیکور سٹی کے بس سٹاپ کے پاس گلاس میں 20 کروڑ روپے رکھ دیے، اور اس گلاس کے پاس لکھ دیا کہ جس نے اس گلاس کو توڑ دیا وہ سارے پیسے اس کے۔ تو پھر کیا تھا، پہلے دن سے ہی لوگوں نے ہتھوڑے، گن، پتھروں اور ایسی ہی خطرناک چیزیں لے کر گلاس توڑنے کے لیے سامنے آ گئے، لیکن کوئی بھی اس گلاس کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس ایڈورٹائزمنٹ سے اس گلاس بنانے والی کمپنی کو بہت فائدہ ہوا، اور اس کمپنی کو بہت سے نئے پروجیکٹ بھی ملے جن سے اس کمپنی نے بہت سارے پیسے کمائے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔